اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نمبر 4 سورۃ النساء، آیت نمبر 58۔ ترجمہ ابو العلا مودودی۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ سورہ نمبر 4 سورۃ النساء، سورہ نمبر 4 سورۃ النساء، آیت نمبر 58۔ تفسیر تفہیم القرآن۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے یعنی پوزیشنز آف ٹرسٹ ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے، صریح ہٹ دھرمی برت جاتے تھے، انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تامل نہ ہوتا تھا۔ ان کی بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ اس زمانے میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ ایک طرف ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، سوتیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے، اور کعبے کے گرد مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ نام نہاد اہل کتاب ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے، اور ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو۔ قرآن و حدیث کی۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، سورہ نساء آیت نمبر 58 کی تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کسی بھی اسلامی تحریک، تنظیم، حکومت، انجمن یا اجتماعی اداروں کو چلانے والے افراد یا اسلامی حکومت کا انتخاب کرنے والے عوام کو اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ منصب یا عہدہ ایک امانت ہے۔ اس کو اہل امانت سے مراد اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت و صالحیت رکھنے والے فرد یا افراد کا انتخاب کرتے وقت معیار بنانا چاہیے۔ رشتہ داری، دوستی، ذاتی تعلقات، ذاتی مفاد کو کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے تو خیانت ہوگی۔ امانت صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی تو انصاف کے ساتھ فیصلے ہوں گے، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے اور صحیح ذمہ داریوں کی ادائیگی ہوگی، بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہم میں سے ہر ایک کو جب بھی اس طرح کے انتخاب کی ذمہ داری یا موقع ملتا ہے، ہمیں یہ اصول کو بنیاد بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا اور سب کچھ سننے والا ہے، یہ تصور ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ ہم انصاف کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو انصاف اور امانتوں کے مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.